الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل يجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد بارك الله لنا في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه جواد كريم ورؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما آمين برادر الاسلام معزز سامعین کرام عزیز دوستوں بزرگوں عزیز بچوں پردہ نشین خواتین مائیں بہنیں تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائیاں وحدہ لا شریک لہ کی ہدایت و ذبح ہے جو اس پورے کائنات کا خالق و مالک و پالنہار ہے بعد وہ درود و سلام نازل ہو پاک مقدسہ مطہرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنہوں نے اس دنیا میں اسلام کو پہنچانے کے لیے بے شمار قربان عنایت کی ہے بہت سارے جنگیں لڑی قربانیاں دی اور محنت و مشقت کے بعد یہ اسلام ہم رات تک پہنچا ہے حضرات میں نے خطبہ مسنونہ کی بات
کلام مقدس کی پہلی سورت کی آیت تلاوت کی ہوں اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا دو لا الہ الا اللہ ہمیں صحیح کرنے اور ہم تمام مسلمان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے مسلمان۔ جس سورت کو میں نے تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ایک بہت نعمت چیز کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دیا ہے، جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں کون سی دعا مانگوں؟ یہ سورہ فاتحہ ایک ایسی دعا ہے جو انسان کی زندگی کی تمام دعا اسی کے اندر شامل ہے۔ سورہ فاتحہ دو حصوں میں تقسیم۔ پہلا حصہ جس میں اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، اللہ کی توحید ربوبیت، توحید اسماء صفات اور بادشاہی اللہ رب العالمین کے بارے میں جو بیان کیا گیا۔ دوسری حصے میں انسان کے لیے دعا مناجات جو ہے وہ اس کے اندر بیان کیا گیا۔ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کو دل سے نماز میں پڑھ لے گویا کہ اس نے اپنی زندگی کی تمام دعا کو مان لیا۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ من کا جو جملہ آیا ہے تمام نماز، چاہے وہ نماز جنازہ ہو یا کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگا، بغیر سورہ فاتحہ کی کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں نے اس سورہ فاتحہ کو اٹھایا، نماز سے اٹھا لیا اور اس سورت الفاتحہ کو دوسری جگہ لے جاتے تو شامل کر دیتا ہے۔ کہاں؟ قبر پر۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، قبر پر جا کر کے سورہ فاتحہ کو پڑھ رہا ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، اس سورہ فاتحہ کو اٹھایا اور لے جا کر کے جہاں بیٹا اور بیٹی شادی دے رہی ہے وہ کپڑے پر لے جا کر کے فاتحہ کر رہا ہے، شیخی پر فاتحہ کر رہا ہے اور نہ جانے کن کن چیزوں پر لے جا کر کے فاتحہ کر رہا ہے۔ جن چیزوں کو نماز میں پڑھنا چاہیے اس کو نماز سے ہٹا دیا اور اس کو لے جا کر کے دوسری جگہ پر لے جا کر کے پہنچا دیا۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو جنازے کی نماز نہیں بلکہ قبر پر مت پڑھو، شیرنی پر مت پڑھو، اگر کسی نے شیرنی پر پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد اگر وہاں پر کوئی آدمی دیکھا سورہ فاتحہ کو شیرنی پر لے جا کر کے پڑھ دیا تو اس نے شیرنی کو کھانا بند کر دیا، نہیں کھانا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یار دوسرا کوئی چیز نہیں پڑھا ہے، قرآن کے الفاظ کو پڑھا اور یہ لوگ قرآن پڑھنے کے بعد شیرنی کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ قرآن ایک ایسی نعمت چیز ہے جس کو شیرنی پر پڑھتا ہے وہ تو کھانا چاہیے، لیکن یہ کہتا ہے کہ شیرنی پر جو پڑھا گیا ہے ہم نہیں کھائیں گے۔ میرے بھائی آپ کہتا بولو کیسے نہیں اس کو کافی کہیں گے؟ یہ قرآن سے اتنا نفرت کہ قرآن جس چیز پر پڑھا جائے اس کو نہ کھائے، جس چیز پر پڑھا جائے اس کو نفرت کرتا ہے، تو ہم اس کے وہ آدمی قرآن سے اتنا نفرت تاریخ میں پڑھ دے یا اگر شیرنی میں پڑھ دے تو وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، حرام ہے کھانا۔ عوام بیچارے کیا جانتی ہے؟ بات بالکل صحیح ہے۔ جو قرآن پڑھا اور اس کے بعد کہتا نہیں کھائے گی، اس میں کوئی انتر منتر تو نہیں پڑھا، یہ کافر ہے۔ یہ اسلام سے سخت نفرت کرتا ہے، یا قرآن سے نفرت کرتا ہے، نبی کے فرمان سے نفرت کرتا ہے۔ عوام کے اندر
یہ بات پھیلا دی جاتی ہے اور کہتا ہے اسے سلام نہ کرو، اسے دور رہو، اسے نفرت کرو، سلام کرام بند کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی تلاوت، اگر کسی بھی چیز پر قرآن کو فاتحہ کر دیا جائے، قرآن سے فاتحہ کر دیا جائے تو یہ کھانا بند کرنے کا تیار. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی طرف سے کوئی بھی نئی چیز ایجاد کی ہو، ہر وہ ایجاد کردہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت جنت میں لے جانے والی ہے. اور لوگوں مجھے بتا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں شروع پر فاتحہ کیا، خطبوں پر فاتحہ کیا، شعراء پر فاتحہ کیا، یا شادی کے موقع پر جنگل کا نیکی کے کمرے پر فاتحہ کیا. اگر مجھے یہ بتا دو کہ کبھی اللہ کے نبی نے قبر پر جا کے کھڑا کر کے فاتحہ کیا. اگر اس نے اللہ کے نبی نے کیا ہے ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی منانے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی کھانے کے لیے تیار ہیں. جہاں کوئی نہیں تیار ہے مجھے ایک بھی حدیث ثابت کر دے منانے کے لیے تیار ہے. تاکہ کہ وہ پسند ہے تم لوگوں کو وہ گلانے کو جانتا ضرور ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کے پاس اس کے کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے. سورہ فاتحہ ایک قیمتی چیز ہے، جو نماز میں نہ پڑھا جائے وہ نماز قابل قبول نہیں. درود ایک ایسی چیز ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے اور اللہ کے نبی کا جب نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے یا درود ابراہیم نہ پڑھے، وہ آدمی کے اوپر رنجاونت ہے. وہ درود کو آپ درود ابراہیم ہٹا دیا، صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا دیا، اب نیا درود ایجاد کر دیا اور ہو ختم نہیں پڑیں گے. دیکھو یہ درود اللہ کے نبی پر نہیں پڑتا. گمراہ کیا لوگوں کو، عوام کو گمراہ کر کے اور لوگوں کے ساتھ جو آج تفرقہ میں پڑا کر کے مسلمانوں کو کمزور کر کے موجود ہے. بہت ایسی چیز ہے جو ان کو معلوم نہیں. میں نے ایک بار سوال کیا، مجھے ایک چیز یہ بتا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ابے میں جا کر کے کیوں رویا کرتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں اور باپ تھا، وہاں موجود تھا، قبر میں موجود تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے کیوں تھے؟ بولے محبت. کوئی حدیث ہے جو محبت میں رویا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چاہ رہے تھے کہ اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے اور اس کو جنت دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ نہیں، آپ اپنے ماں باپ کو دعا نہیں کر سکتے، اس لیے کوئی مشرک نہیں. اور لوگوں اللہ کے نبی جب اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا سکتا تو تیرے ماں باپ کو تجھے جنت کیسے لے جائے گا؟ بہرحال میرا موضوع نہیں ہے سورہ فاتحہ. میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا، وقت بہت قلیل ہوتا ہے، مختصر میں بیان کروں گا. میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول ہے. ایک بار قافلہ چلا اور راستے میں چلنے کے بعد ایک جگہ پر اپنا چیما دے دیا اور رہنے لگے وہی برات کو قیام کیا. قیام کرنے کے بعد بغل میں کی بس کسی جا کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا اور بچھو کاٹنے کے بعد وہاں سے ایک لڑکیاں کی ہے اور آنے کی بات کر لوگوں ہماری یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، ہماری یہاں کوئی بھی آدمی موجود نہیں ہے کہ اس کو کہیں پڑھنے جائے گا، جھلوائے گا یا کوئی چل دے گا اور اس کو ٹھیک کرے گا. اور لوگوں اور یہاں پر جو مہمان آئے ہو مجھے ایک ہی چیز بتا دو، یا آپ کے پاس کوئی جڑی ہے تو دے دو، یا کوئی جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہے تو چلو ہمارے ابو کو جھاڑ پھونک کر دو. میرے ابا جان کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، زہر پھیل چکا ہے اور چلے وہاں پر جا کر کے جھاڑ پھونک کر دیجیے. دیکھ صاحب رسول اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد چلا گیا اور جانے کے بعد اس کو میں جھاڑا اور جھاڑنے کے بعد وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا دے دی. اور وہاں سے جب واپس آئے وہاں کے سردار نے 30 بکریاں دے دی. یہ مسلم شریف حدیث ہے، 30 بکریاں دی. تو پھر صحابہ کرام نے لیا تو ضرور، لیکن وہ بغیر اللہ کے نبی کی اجازت کے کھا نہیں سکتا. کہا چلو اچھا کوئی بات نہیں، لے کے چلیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فلانے جگہ پر ایسے سے ہوا اور بچھو کاٹ لیا، میں نے جھاڑ پھونک کیا اور اس کے بعد بچھو کا اثر ختم ہوا، زہر کا اثر ختم ہوا اور مجھے 30 بکریاں ملی، کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آپس میں تم لوگ کھاؤ بانٹ لو لیکن اس میں ہم کو بھی حصہ چاہیے۔ آپ نے کس چیز سے اس کو جھاڑا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابہ رسول نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اور اس کو جھاڑا اور بچھو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو سورہ فاتحہ یہ شفا بھی ہے، دعا بھی ہے، اور اس سورہ فاتحہ ایک توحید کی دعوت بھی دیتا ہے۔ اب آگے چلیے، میں مختصر میں تفسیر کر کے آگے چلتا ہوں۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جا کر رب ہے، سارے جا کر پالنے والا رب العالمین، اور رب اللہ کا نام دے رب یعنی پالنے والا عالم، یا عالم کے جمع کرسے گا لیکن عالمین دونوں جہاں کا مالک ہے، دونوں جہاں کا کھلانے پلانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ساری جا کر رب ہے، سارے جا کر پالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے سے قبل ماں کے شکل میں بننے کو تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا ہے جب وہ چل نہیں سکتا تھا اور اس کے پاس عقل سلیم نہیں تھا، زبان نہیں چلتی تھی، کھا نہیں سکتا تھا، اللہ وارث کو دے رہا تھا، جبکہ اس کو سانس لینے کی اجازت نہیں ہے، سانس نہیں لے سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اس کو زندہ رہتا ہے اور وہ خوراک دے رہا ہے، وہاں رزق دے رہا ہے، اور رزق دینے کے بعد پیدائش کے بعد بھی اس کو کوئی غذا وہ ہضم کرنے کی طاقت نہیں، اللہ نے ماں کے شکم سے دودھ کی لہریں جاری کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہے، بڑے ہوئے رب العالمین، پورے جہاں کا کھلانے والا، رزق دینے والا، پلانے والا ایک اللہ ہی ہے رب العالمین، الرحمن الرحیم، اور وہ اللہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ الرحمن سے مراد تمام لوگ کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے، چاہے وہ شراب پینے والا ہو، چاہے وہ جوا کھیلنے والا ہو، چاہے وہ چوری کرنے والا ہو، چاہے وہ زنا کرنے والا ہو، چاہے لوگوں کی گردن کاٹنے والا ہو، چاہے وہ ظلم کرنے والا ظالم ہو، اللہ سب پر رحم کرتا ہے۔ الرحمن رب العالمین اللہ ہے، چوری کر رہا اللہ اس کو رزق دے رہا ہے، شراب پی رہا اللہ اس کو رزق دے رہا ہے، اور زنا بھی کر رہا ہے اللہ رزق کر رہا دے رہا ہے، اللہ اس کے اوپر رحم کر رہا ہے۔ تمام دنیا میں جو انسان جو بھی کچھ کرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق بند نہیں کرتا، اللہ اس کو کھلاتا ہے، اللہ اس کو بارش کا پانی بھی دیتا ہے، زمین کے نیچے کا پانی بھی اللہ دیتا ہے۔ الرحمن اللہ پھر بھی رحم کرتا ہے، اور رحیم لیکن رحیم خاص ہے، یہ رحیم سب کے لیے نہیں ہے، رحیم صرف اپنے مومن بندہ کے لیے اللہ ہے، دوسرے کسی کے لیے نہیں۔ الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ صرف قیامت کے دن الرحم اسی کے اوپر کرے گا جو نماز اور روزہ کا پابند ہو، چوری نہ کرتا ہو، زنا نہ کرتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، اور کسی کے ساتھ ظلم نہ کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قیامت کے دن اسی کی طرف نظر کرے گا، اور وہاں پر اللہ رب العالمین رب ہوگا رزق دینے والا، تو قیامت کے دن میدان میں شر میں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق اگر کسی کو دے گا وہاں پر کھلائے گا، وہاں پر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلائے گا تو صرف نہیں بنتا تو دوسرا کسی کو اللہ رحم نہیں کرے گا۔ دنیا میں اللہ نے رسی ڈھیلا چھوڑ دیا، جاؤ تم دنیا میں جو چاہو کرو، تمہارا مرضی۔ آج ہمارے مسلمان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے پھر بھی اپنے ایمان کو تازہ نہیں کرتا ہے، اپنے سامنے موت کو دیکھتا ہے، اپنے سامنے جوان بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے سامنے بچے کو مرتے دیکھتا ہے، اپنے سامنے بوڑھے آدمی کو مرتے دیکھتا ہے، اپنے سامنے ایسے آدمی کو بھی دیکھتا ہے جو بازار سے مچھلی میں خریدا ہے اور اس کے ساتھ پلاؤ کے چاول میں کر کے چلا آ رہا ہے، ہم اپنے گھر والے بھی کھلائیں گے، ساتھ بیٹھ کر کے کھلائیں گے، راستے سے چلا اور آگے راستے میں اسٹیڈنٹ کر جاتا ہے اور موت طاری ہو جاتی ہے، لیکن موت آتا ہے اس کے روح کو قبض کر دیتا ہے، اس کی مچھلیاں وہیں پڑی رہ جاتی ہے، اس کا چاول وہیں پڑا رہ جاتا ہے، اس کے سارے چیز وہیں پر رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا نام اگر آتا ہے تو مرحوم کے نام سے آتا ہے، یا مردہ کر کے پکارتا ہے، نام اس کا ختم، اب وہ مردہ کر کے پکارنا شروع کر دیا۔
میرے بھائیوں یہ جوانی پر مت اتراؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں جب بڑھاپا آئے گا تو نماز پڑھوں گا. ابھی جوان میں دنیا میں جو چاہے مجھے کرنے دو, فون مجھے اجازت دو. شراب کی بوتلوں کو لیا پیا اور پینے کے بعد پورے گلے میں ہلتے ہوئے جا رہا ہے. اتنا دور ہو چکا ہے میرے بھائیوں. اس مسلمانوں کی یہ کردار کہاں سے چلا رہا ہے؟ یہ کون سا طریقہ؟ یہ نوجوان جو اسلام کے لیے قربانی دے رہا تھا, یہ نوجوان اسلام کو مردہ کر رہا ہے. میرے بھائیوں آج ہمارے مسلمانوں کی مسجدوں کو مسمار کر رہا ہے. آج ہمارے مسلمانوں کے اوپر دشمنان اسلام پڑا ہوا ہے. صبح اٹھو, میڈیا جب کھولو گے تو مسلمان کا نام آئے گا, رات کو جب کھولو گے تو مسلمان نام آئے گا, 12 بجے رات کو کھولو گے تو مسلمان نام آئے گا. دن اور رات مسلمان کے خلاف ہر جگہ پہ پڑا ہوا ہے. مسجدیں توڑی جا رہی ہے, ہمارے مدرسے کو ختم کیا جا رہا ہے, ہمارے مولویوں کو قتل کیا جا رہا ہے, ہمارے اسلام کے وجود کو مٹانے کا ہر طریقہ سے اپنانے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ مسلمان کے لیے کون ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے ہمارے مسلمان کے اندر؟ نوجوانوں تم ہی ہو اسلام کو زندہ کرنے والے. نوجوانوں تم ہی ہو بدر کے مقام پر بڑے لشکر جنرال کو ٹھہرانے والے, لشکر جنرال کو پچھاڑنے والے. مسلمانوں تم ہی ہو جو سمندر کی نالوں میں گھوڑے دوڑاتے تھے. تم ہی ہو جو کیسے روپ کو فتح کرنے والا تھا. لیکن آج تمہاری جنون کہاں چلے گی؟ کیا غیرت تمہارے اندر؟ کہاں چلے گئے ہو؟ کس خواب خدوش میں سوئے ہوئے ہو؟ کیوں اس طریقہ سے آپ کر رہے ہو؟ کہتا رہے یار ہم ڈرنے سے تھوڑے ڈرتے ہیں. فجر کی اذان ہوتی ہے, فجر میں اذان جب ہو رہی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کے لیے, آؤ کامیابی کی طرف, تو وہ آدمی اٹھتا تک نہیں اٹھیں گے. کیوں؟ ٹھنڈک بہت زیادہ لگ رہی ہے. میرے بھائیوں جب ٹھنڈک موسم میں ٹھنڈے پانی سے اور ٹھنڈے موسم سے وہ مقابلہ کر نہیں سکتا, مجھے بتاؤ جنگ کے میدان میں وہ اپنا قربانی کیسے دے گا؟ کیسے یہ جا کے قربانی دے گا؟ کیسے یہ لڑے گا جب یہ پانی سے بھی ڈرتا ہے, موسم کے ٹھنڈے سے بھی ڈرتا ہے؟ میرے بھائیوں صحابہ کرام پہ وہ تلوار چل رہی ہے, جنگ بدر کی لڑ رہا ہے, نہ تو صابر رسول ہے اور نہ تو اس کے ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے لڑ رہا ہے. یہ ہاتھ اس کو بہت زیادہ دقت کرنے لگا. جوانوں جنگ دیکھو وہ صابر رسول ہے, اپنے پیر کے نیچے اس ہاتھ کو لاتا ہے اور اس کے بعد وہ کھاڑ کے پھینک دیتا ہے اور ایک ہاتھ سے مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ تھے صحابہ جو پوری دنیا ڈرتی تھی. مسلمان اپنی کردار کو صرف صحیح کر دے, اپنے اصل طریقہ جو اسلامی سوسائٹی ہے اس اسلام پر اگر مسلمان آ جائے تو مسلمان کی ماحول بھی بدل جائے گا اور اس کے دیکھ کر کے غیر قوم بھی اسلام قبول کرنے لگے گا, صرف اس کی کردار کو دیکھ کر, اس کی محبت کو دیکھ کر, اس کی الفت کو دیکھ کر. آج ہمارے مسلمان جو قبلہ میں بٹے گئے, گروہ میں بٹے گئے, دیوبندی الگ ہے, بریلوی الگ ہے, احمدی الگ ہے. دیوبندی کے پیچھے نماز جائز نہیں, بریلوی کے پیچھے نماز جائز نہیں, اس کو یہ کرو اس کو یہ کرو, لیکن کتاب و سنت کو صحیح سے مطالعہ نہیں کرتا ہے. اگر کیا ہے تو اپنی الگ الگ کتابوں کی طرف چل بسا ہے, اپنی کتابوں کو دیکھ رہا ہے, لیکن کبھی بھی قرآن اور حدیث کو مطالعہ صحیح سے نہیں کرتا ہے. یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکے گا؟ کہتا قرآن نہیں سمجھ سکتا. میرے بھائیوں قرآن سمجھ کر یہودیوں نے تیروں کی لاش کو نکالا. یہ قرآن سچ, یہ قرآن کے لیے غلط نہیں ہو سکتا. یہ قرآن سمجھ کر آپریشن کا طریقہ سیکھا ہے. قرآن سمجھ کر دنیا میں ترقی میں آگے بڑھ چکا ہے. قرآن سمجھ کر سب سے بڑے سائنٹسٹ نے اپنے لندن کے لائبریری میں لکھا تھا, ہم نے پورے سائنس کو جو حاصل کیا ہے یہ قرآن سے ہم نے حاصل کیا ہے. یہ قرآن نے مجھے چاند پہ جانے کا طریقہ ہم کو سکھلایا ہے. قرآن نے زمین کے تمام جو ہے جانکاری مجھے دیا ہے. قرآن نے مجھے ہر چیز کا جانکاری قرآن نے دیا, میں نے اور کسی چیز سے نہیں سیکھا ہے. اور یہ مسلمان قرآن کو رکھا خالی چننے اور چاٹنے کے لیے. کوئی مرے گا لاؤ قرآن پڑھو اور بخشنا ہو. کوئی آدمی آپس میں لڑے گا, قرآن اٹھاؤ کھاؤ قسم, ووٹ پر ایک لگے گا 40 گھنٹہ لکھو اور دھوتے پہ پیو. قرآن اس لیے نہیں اترا ہے کہ قسم کھانے کے لیے. قرآن بخشوانے کے لیے, یہ قرآن خالی کرنے کے لیے نہیں اترا. قرآن صرف اترا ہے تمہاری ہدایت کے لیے
زندگی میں اتارا ہے میرے بھائیوں. لیکن قرآن آج ہم نے مسمار کر کے رکھ دیا ہے. قرآن کی آیت کو لکھا, آیت الکرسی کو لکھا. ہمارے بہت سارے موجود لکھتے ہیں, یہاں موجود ہوگا تو سن لیجیے گا. قرآن کی آیت الکرسی کو لکھا, گلا میں ٹانگ دیا. وہ آدمی پیشاب کرنے کے جا رہا ہے, قرآن کو لے کر کے جا رہا ہے. باتھ روم میں گیا, قرآن کو لے کر کے گیا. ہر بستری کبھی کے لیے گیا, قرآن لے کر کے. پاکی میں ناپاکی میں اس قرآن کو لے کر کے چلا ہے اور اس قرآن کے گہنتی کر رہا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنایا اور اس کے بعد اس انگوٹھی میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. اور اس انگوٹھی میں جو محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا, جب بھی اللہ کے نبی پیشاب میں کھانا کے لیے جایا کرتے تھے اس انگوٹھی کو اتار کے رکھ دیا کرتا تھا اور اس کے بعد پیشاب ہوتے کھانا کرنے کے لیے جایا کرتا تھا. ہر افسوس کی بات ہے, ہمارے قسمت کے کیا کہنا, ہماری قائدی کے کیا کہنا, ہماری بدنصیبی کیا کہنا. آج ہمارے مسلمان قرآن کی آیت کو گلا میں رکھا اور نہ پا رہا ہے. کوئی آدمی ہے تو کہیں گے کہ قرآن کی تلاوت کرو, نماز پڑھو. آج ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ دوسرے جواب کے جاتا ہے. سب سے پہلا میرا سوال ہوتا ہے, کیا آپ نماز پڑھتے ہو؟ بولا نہیں. قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ نہیں. قرآن کی آیت آپ کو یاد ہے؟ نہیں. جاؤ پہلے تعلیم حاصل کرو, جاؤ پہلے علم حاصل کرو, حاصل کرو. کوئی بھی عالم کے پاس بیٹھو اور یاد کرو. مولانا صاحب تعریف دے دیجیے گا, تعریف نہیں ملے گا, قرآن ملے گا. زبان پر قرآن کو یاد کرو, علم حاصل کرو. کوئی بھی آدمی ہو, آج ہمارے مسلمان کیا کہتے ہیں, اپنے بچوں کو مدرسہ تک نہیں دیتا, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دلواتا ہے, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دلواتا ہے. تمہارے گھر میں بھوک رہے آگے تو کیا ہوگا؟ کم برباد بھی ہوگا تو کون ہوگا؟ مجھے یہ بتاؤ میرے بھائیوں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, جو روزے جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں, اور عبادت بھی تیری اور مدد بھی تجھے سے مانگتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء صفات. ہم نماز میں کھڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ تیری تعریف ہے, تو ہی مالک ہے, تو ہی اللہ تو ہی پالنے والا, تو ہی کھلانے والا, اللہ تو ہی رحیم ہے, اللہ تو ہی رحمان ہے. مالک یوم الدین, اللہ تو ہی مدد دینے والا, اللہ ہم مالک جو روزے جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں. عبادت بھی تیرے ہی کرتے ہیں. یہ خاص ہے, عام نہیں. اگر یہاں پر ہوتا اللہ عبد کا غلط تعریف ہوتا, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں, یہ ہماری شکیہ ہے. یعنی اللہ دیا تو ٹھیک, نہیں دیا تو ہم دوسرے دربار پر چلے جائیں. اللہ اگر تو دے دیا تو بہت خوشی کی بات ہے, نہیں چلے کوئی بات نہیں, اور عبادت تیری کر رہا ہے, ہو سکتا ہے دوسرے کی بھی کر لیں. لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, اللہ ہم تیرے یہ عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے, تیرے علاوہ کسی سے دوسرے سے مدد نہیں مانگتے. اب کیا ہوا, ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے آیا, اللہ ہم کو بیٹا دے دو, نہیں ملا. اب نہیں ملنے کے بعد دوسرے دربار پر چلو. اب یہاں پر ایک چیز آپ کو بتا دوں, دو چیزیں مختصر میں ایک چیز بتا دوں کہ ایک اللہ کی ولی تھی اور پوری عوام میں بات روزگاری میں بہت زیادہ چرچا تھا. آدمی بیٹھے اس کے پاس پہنچا بھی نہیں اور کہیں بھی نہیں گیا ہے, اور یہاں پر بیٹھے گے اور اس کے ہاتھ میں ناشتہ پہنچ گیا. یعنی کرشمہ الگ الگ. اس کرشمے کو دیکھنے کے بعد لوگ اس کے پاس ہو جائے گا. چرچا بہت تھا. ان کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا کہا کہ ہم اپنے باپ کی طرح بنیں گے, جیسا میرا باپ ہے اسی طرح ہم بنیں گے. تو شیطان نے کہا ٹھیک ہے, کیا تم, ایک آدمی آیا اور کہا تم کیا اس طرح سے بنو گے؟ بولا ہاں اپنے باپ کی طرح بنے, چلو میرے ساتھ. ایک بہت بڑے باؤنڈری تھے, اس میں لے گئے. وہاں پر شیطان کھڑے ہو گئے, مسئلہ بچھا دیا اور کہا مجھے سجدہ کرو. کیوں؟ بولا مجھے سجدہ کرو. میرے ہی پاس سجدہ کرنے کی وجہ سے تیرے باپ کے پاس اتنا کرشمہ تھا. یعنی تو تیرے باپ کے پاس کیا کرشمہ تھا, نہیں سب کرتا تھا. میرے پاس سجدہ کرو, پھر تم باپ کی طرح بن جاؤ گے
इबादत को, मुझे नहीं चाहिए ऐसी चीजें। ऐसे भी वली बहुत मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा आपका अमलियात मिलेगा, जिन अमल करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, जिन अमल किया हुआ, जिन अमल नहीं बल्कि उसके पास झुकता है, उसको शिरक करता है, उसके पास झुकता है, उसके बाद वो अमल में आता है। मेरे भाइयों, अमल करना तो रब्बे कायनात के कर लो, मदद मांगना तो रस्ते मांगो। जिनको सच्चे मानते हो, जिन्नात भी तो एक मखलूक है, इंसान भी मखलूक है। अल्लाह ने जिन्नात में एक दिन नबी नहीं भेजा है, अगर भेजा है तो अशरफुल मखलूकात में नबी को भेजा है। मेरे भाइयों, इसलिए इबादत करना तो अल्लाह की करो और अल्लाह के अल्लाह से मांगो, दूसरे किसी से। दूसरा पॉइंट एक चीज और बता दूं, पूरी तफसील तो बयान करना बड़ा मुश्किल है कि एक आदमी सवाल किया और कहा, इसके बाद मैंने कहा सुनो कि मैं वली को पुकारता हूं, वैसे नहीं वो अल्लाह की वली। मैंने कहा एक चीज बता दो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का के लिए गए और जब 360 बुत था, उसमें से कौन कौन था बता मालूम? एक शीश अलैहिस्सलाम का भी था, और काबा शरीफ में 2 तस्वीर बना हुआ था, एक इब्राहिम खलीलुल्लाह का और इस्माइल ज़बीहुल्लाह का बना हुआ था, और लोग उससे वसीला मानता था, शीश अलैहिस्सलाम से वसीला मानता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के जब फतह किया, फतह करने के बाद शीश के भी मूर्तियों को तोड़ा और इसके बाद वो तस्वीर जो बना हुआ था इब्राहिम खलीलुल्लाह का और इस्माइल ज़बीहुल्लाह का, उसे खुरच करके निकाल दिया और कहा कि आज के बाद काबा पाक हो गया। किसके पास झुकते थे? वो भी तो किसी के वली थे। आज जो बाबा के पास जाते हो वो भी वली है, और जो काबा में रखा हुआ था उसमें से बहुत सारे वली थे और बहुत सारे वली नहीं थे, नबी भी थे, बहुत सारे नबी नहीं थे। मेरे भाइयों, वक्त खत्म हो चुका है, मैं यहीं पर अपनी बातों को खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो फिर आपके सामने बयान करूंगा। अल्लाह रब्बुल से दुआ करूंगा, हमारे जितने नौजवान, हमारे जितने बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारी माए बहन आए हैं, अल्लाह सबके गुनाह को माफ कर दे, सबको गुनाह से पाक कर दे। अल्लाह सबको इत्तेफाक से रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको पकड़ से नमाजी बना दे। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के ऊपर जो मुश्किलात जो आया हुआ है, जो जुल्म हो रहा है, अल्लाह हमारे मुसलमानों के ऊपर उस जुल्म को टाल दे और हमारे मुसलमान को जो है ताकत और कुव्वत अता फरमा। अल्लाह तेरे अलावा कोई मदद हम लोगों के लिए नहीं करने वाला है, तू ही हम लोग के मुहाफिज है। आमीन। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला